بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کل میں نے بتایا تھا کہ قیام کی 11 سنتیں، پھر فرمایا قرات کی 7 سنتیں۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا رکوع کی سنتیں میں کل ہی بتایا میرے دوستوں۔ اگر فرائض چھوٹ گیا تو پھر فرمایا نماز پھر سے دہرانی پڑیں گی۔ اگر واجبات چھوٹ گیا تو سجدہ سو کرنے سے نماز ہو جائیں گی۔ اگر سنتیں چھوٹ جائیں گی تو میرے دوستوں ثواب میں کمی آئیں گی۔ اس لیے خاص کر کے ہمیں ایک ایک سنت کو نماز پڑھ کے، سنت کو زندہ کر کے نماز پڑھیں گے، نماز کو نورانی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ میرے کو بھی، آپ کو بھی میرے دوستوں سنت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اب فرمایا رکوع کی 8 سنتیں ہیں میرے دوستوں، رکوع کی 8۔ پہلی فرمایا رکوع کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، رکوع کی تکبیر کہنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنے کو پکڑنا، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ اور میرے دوستوں پکڑنے کے اندر یہ بات کا خاص خیال رکھنا، اپنے انگلیاں کھلے رہنا، پنجے سے نہیں میرے دوستوں، انگلیوں سے، انگلیاں پورے کھلے رہنا اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑنا۔ اور فرمایا پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پنڈلی کو سیدھا رکھنا دوستوں، پنڈلی کو سیدھا رکھنا۔ پیٹھ کو بچھا دینا، پیٹھ کو برابر بچھا دینا۔ سرین، سر اور سرین کو برابر رکھنا، پیچھے کا حصہ بھی سامنے کا حصہ میرے دوستوں رکوع کے اندر برابر رکھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی رکوع صحیح نہیں کرتا اس عورت کی طرح ہے جس کو بچہ ہونے والا ہے۔ اس لیے خاص کر کے میرے دوستو سر اور سرین دونوں برابر رہنا۔ رکوع میں کم سے کم میرے دوستو حضرت مولانا سعد صاحب تو کہتے کہ 5 مرتبہ کہو، 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہو، تو میرے دوستو کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان سے کہنا۔ کتنے مرتبہ میرے دوستو؟ کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میرے دوستو اتنا آسان، اتنا آہستہ اور اتنا سکون سے تو کہہ دے۔ اور رکوع سے اٹھنے سے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور مقتدی میرے دوستو ربنا لک الحمد کہنا۔ کیا کہنا میرے دوستو؟ مقتدی ربنا لک الحمد، یہ فرمایا۔ اور سجدے کی سنت میرے دوستو 12 ہے۔ قیام میں کیا فرمایا؟ رکوع کی ہو گئی، اب سجدے کی سنت۔ سجدے کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا۔ یعنی یہاں غلطی کرتے میرے دوستو ہم لوگ، کیا غلطی کرتے؟ یہاں غلطی کرتے۔ کیسے میرے دوستو؟ فرمایا آدمی ڈائریکٹ گھٹنا نہیں، سیدھا ہاتھ زمین پہ ٹیک دے رہا، نہیں میرے دوستو۔ فرمایا ہمارے ہاتھ گھٹنے پہ ہو اور ہم پہلے زمین پہ گھٹنا رکھیں، ہاں پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھنا میرے دوستو، اور پھر پیشانی رکھنا، پیشانی رکھنا۔ دونوں ہاتھ کے درمیان میں سجدہ کرنا، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے الگ رکھنا۔ ہاتھ میرے دوستو ہم کس میں ملا دے رہے؟ ران کو ملا دے رہے نہیں، الگ رکھنا۔ اور پہلو کو بازو سے الگ رکھنا، کونیوں کو بھی الگ رکھنا، کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا، ملا کے سجدہ نہیں کرنا، زمین کو ملا کے اٹھا کے کرنا۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، کم سے کم 3 مرتبہ، تو بھی اطمینان سے۔ سجدے سے اٹھنے سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا، دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، دو سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یہ سنت بھی ہے، واجب بھی ہے بیٹھنا۔ اور سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ یہ میرے دوست بزرگوں کیا فرمایا؟ رکوع کی بتایا میں، اور سجدے کی بتایا، رکوع کی سجدے کی بتایا۔ اس لیے دوستو خاص کر کے اس کا خاص خیال رکھنا۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے، ایسے نہیں میرے دوستو، خاص خیال نماز پڑھنے میں اس کا خاص خیال رکھنا۔ یہ جو سنتیں میں بتایا دوستو، اللہ کرے کہ میرے اندر بھی آئے، آپ کے اندر بھی آئے۔ اس لیے دوستو آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ رہے تو نماز میں یاد نہیں رہ رہا، کون سی رکعت ہے، دماغ کدھر کی چل جا رہا، دل کدھر کی چل جا رہا، سوچ کدھر کی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت پہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم ایک ایک سنت کو دھیان کے ساتھ ادا کریں گے تو میرے دوستو میں آپ سے وعدہ کروں 51 سنتیں اطمینان کے ساتھ ادا کرو نماز کی، آپ کی نماز میں ایسا دل لگیں گا، آپ یہ سوچیں گے کہ پھر 1-2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نماز سے آدمی جیسے رکوع جیسے سجدہ کرنا ہے ویسا نہیں کرتا، بجائے وہ نماز اللہ کے قریب کرنے کے وہ دور کر دیتی ہے۔ اب میرے دوستو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، آدمی نماز پڑھ رہا، نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ نماز اللہ کے قریب کرنے کے وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر کیا فرمایا، جو نماز کی طرح پڑھے، فرمایا وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، اور میرے دوستو دعائیں دیتی جاتی ہے۔ اور جو نماز اطمینان سے نہ پڑھے، سنت کی رعایت نہ رکھے، رکوع سجدہ اطمینان سے نہ کرے، وہ نماز بجائے دعا دینے کے بدعا دے کے جاتی ہے، اللہ تجھے بھی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ناپ تول کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کاٹا مار رہے، ڈنڈی مار رہے، ناپ تول کے اندر یہ بھی ہے نماز کے اندر رکوع سجدہ نہ کیا جائے۔ امام مالک نے موطا کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس لیے خاص کر کے دوستو نماز سنت پہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ میر کو آپ کو ہم سب کو پڑھنے کی کوشش